شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اور رزق کی فراوانی خوب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کے دن یہ 3 کام لازمی کر لیجئے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ آج ہی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین کرام، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو یقین جانیے آج آپ کے لیے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج یہ 3 عمل کر کے آپ رب سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد، جس ضرورت کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظائف، ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہوں۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کر لے کہ ایک ایسی زندگی کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا کہ پھر کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ انشاءاللہ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ بابرکت عمل، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کے جس ملک میں رہ رہے ہوں، جہاں سے آپ کا تعلق ہو، جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے تو تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ آج کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ تمام کام کیجئے، لیکن صرف 1 منٹ نکال کر رب کی بارگاہ میں یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے۔ صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا انشاءاللہ غیب سے خاتمہ ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟
नाजरीन, आज रब करीम की बारगाह में मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। आज रब करीम की बारगाह में मंगता भिखारी फ़कीर बनकर बैठोगे, मेरा रब बादशाह बना कर उठाएगा। आपने रब करीम से जो भी मांगना है आज मांग लो। मनपसंद नौकरी चाहते हो वो मांग लो, मनपसंद शादी करना चाहते हो उसकी नीयत कर लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें आप जो भी मांगेंगे आपको इंशाअल्लाह मिल कर रहेगा। एक वो वक्त है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। नाजरीन, आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग क्या मांगता है, तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा, तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगो थोड़ा ना मांगो, ज़िद करके मांगो, ज़्यादा मांगो, इतना मांगो कि आपके ख़जाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोज़गार हैं रोज़गार के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लें। आज आप में से जो कोई बे औलाद हैं नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आज आप में से कोई कर्ज़दार है कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियाँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है फिर टूट जाता है, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लें, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। भाइयों और बहनों, हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, हर इंसान की ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहता है तो रब करीम से मांग कर तो देखिए। आज रब करीम की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह से जोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आपका मसला जितना ही बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करते ही मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर देखो, रब के सामने झोली फैला कर देखो, मकसद की नीयत करके देखो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए भाइयों और बहनों, आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि एक छोटा सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ज़रूर पढ़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि दूसरों को भी तरगीब हो, मुझे और आपको भी सवाब मिले। नाज़रीन कराम, अब अमल क्या है? आज के दिन आप जहाँ हैं, घर पर हैं, दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जहाँ जिसको जब वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये 3 आमाल पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये आमाल नहीं छोड़ने। आज आपने ये आमाल इस तरह पढ़ने हैं कि सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। लेकिन याद रखिए, अगर आप नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है, सबसे ज़्यादा अहमियत वाला है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। एक बार दुरूद इब्राहीमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों और बहनों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। आपको रिस्क चाहिए, रिस्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें, जिसको जो चाहिए मांग लें, क्योंकि आज ये 3 काम करते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होकर रहेगा। आपने अपने मकसद की नीयत करनी है और फौरी तौर पर एक बार तावुज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, पहला काम जो आपने करना है, आपने रब करीम के 2 सिफ़ाती नामों को पढ़ना है। ये नाम हर किसी को आते हैं, ये नाम हर कोई जानता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इन नामों को कब और कैसे पढ़ना है
اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کا ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا رزاقو یا فتاحو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے آپ کے انشاءاللہ بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آئے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہوگی۔ بس آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت خود آپ کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو یہ ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتو، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آتے ہیں۔ آپ کی طرف آنے والی تمام رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیتے ہیں، اور آپ کے لیے پورے سال کا رزق اور پورے سال کی دولت لے کر آتے ہیں۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر اس آیت کے کمالات میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن گزر جائے گا، لیکن اس آیت کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں، انتہائی باکمال اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ناظرین جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدروں میں، اس کے نصیبوں میں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ اربوں پتی بن جائے گا جو آج کے دن یہ 3 کام، یہ 3 وظائف کر لے گا۔ ناظرین کرام، لا حول ولا قوت الا باللہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر
آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے جاؤ گے تو بھی رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔